بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق حضرت بابا وزیر علی شاہ کے سالانہ عرس کے موقع پر ملت آئیڈیل اسکول میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس سے مولانا جمال الدین بغدادی اور مولانا پیر حامد علی قادری نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات محبت، برداشت اور اخوت کا درس دیتی ہے، جو ایک خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے۔ تقریب میں سجادہ نشین، علماء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ الحاج شوکت نقشبندی، مولانا معروف علی قادری، سید ابرار حسین شاہ بخاری، سید عبادت حسین شاہ اور دیگر نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اختتام پر درود و اسلام کے ساتھ ملک کی سلامتی، یکجہتی اور استحکام کے لیے دعائیں کی گئیں اور امن و امان محبت کا پیغام دیا گیا۔ پروگرام کے دوران ملک میں بھائی چارہ اور مذہبی ہم آہنگی قائم رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ رائمنڈ سے ہمارے نمائندے یاسر دلدار کی رپورٹ کے مطابق رائمنڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 بی کیٹیگری کے اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا، جو مختلف مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان کی شناخت ندیم انور اور محمد عدنان کے نام سے ہوئی۔ چوکی انچارج محمد افضال اور ٹیم کی کامیابی کارروائی پر ایس پی صدر نے شاباشی دی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ ممکنہ انکشافات کی روشنی میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ ہمارے نمائندے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ بابا جی ملک رشید احمد خان نے ملک مظہر رشید احمد خان کے ہمراہ رانا خالد پرویز چیئرمین یونین کونسل ڈھٹے کے صاحبزادے رانا حماد خالد کی دعوت ولیمہ میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر معززین علاقہ، سیاسی و سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ وفاقی وزیر مملکت نے رانا خالد پرویز اور ان کے اہل خانہ کو بیٹی کی شادی پر دلی مبارکباد پیش کی اور نوبہتہ جوڑے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کی زندگی کو خوشیوں، محبت، سکون اور برکتوں سے بھر دے اور انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعوت ولیمہ کی تقریب خوشگوار اور پروقار ماحول میں منعقد ہوئی، جہاں مہمانوں کی بھرپور تواضع کی گئی۔ شرکا نے رانا خالد پرویز اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور نوبہتہ جوڑے کی روشن مستقبل کے لیے دعا کی۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مرتضیٰ کی زیر صدارت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے تعین کے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر قصور، تحصیل سار، تاجر برادری کے نمائندگان، متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں، پھل، گوشت اور دودھ سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح عوام کو معیاری اشیاء خوردنوش مناسب نرخوں پر فراہم کرنا ہے اور اس مقصد کے ذیلی انتظام میں تمام وسائل بروئے کر لا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ متعلقہ افسران کو روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کی چیکنگ مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ریسرچ بابا جی ملک رشید احمد خان اور ملک مظہر رشید احمد خان نے سردار سعدی ڈوگر آف ڈینگشا کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وہ سوگوار منور ڈوگر، رشید ممبر اور دیگر معززین کے ہمراہ مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے پہنچے۔ انہوں نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے صبر و حوصلے کی تلقین کی۔ وفاقی وزیر مملکت نے کہا کہ مرحوم ایک نیک، باوقار اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے، جن کی وفات سے علاقے میں خلا پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، انہیں جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرے نواز شریف کے وین کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا نے شہر کا دورہ کیا اور بیوٹیفیکیشن منصوبوں سمیت فوڈ کورٹس پر جاری کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر قصور غلام فاطمہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ثابت شبیر اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے فوڈ کورٹ، پارک، بلدیہ چوک سمیت مختلف مقامات پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور تعمیراتی معیار و رفتار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کام کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے، روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فوڈ کورٹس اور بیوٹیفیکیشن منصوبوں کا بنیادی مقصد قصور کے شہروں کو صاف ستھرا، خوبصورت اور جدید تفریحی ماحول فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر پنجاب کے احکامات کی روشنی میں قصور کو ایک ماڈل شہر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کر لائے جا رہے ہیں۔
राजंग से मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान ने मिर्ज़ावाला की रहायशी एहसन वल्द गुलाम रसूल के नाहक कत्ल पर लवाकिन से ज़ाहिर ताज़ियत के लिए उनकी रहायशगाह पहुंचे। याद रहे कि एहसन को गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान में अगवा के बाद नाहक कत्ल कर दिया गया था। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान ने लवाकिन से ताज़ियत करते हुए गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया और कहा कि इंतहाई दिलखराश वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि आए रोज़ बलोचिस्तान में सुनीयत के वाक़यात से पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब की अवाम में खौफ और रास पाया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहाँ पाकिस्तान आर्मी फितना ख़वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ कर रही हैं, वहीं ऐसे अगवाकारों और कातिल नासिर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लवाकिन से कहा कि मैं इस मुश्किल घड़ी में आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इस मौका पर उनके हमरा सरदार ताज डोगर, चेयरमैन सैयद सजाद उर्फ मुन्ना शाह चेयरमैन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। अब तक लेता ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। बाखबर मगर हकीकत के साथ।